یہ کافی دیر ہوا ہے کہ ہمارا اسلام آباد کے کیونکہ ساتھ ایسا کوئی انٹریکشن نہیں رہا. میں اپنے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج تھوڑا سا ہم جلدی میں ہے، لیکن جیسے موقع ملے کہ ہمیں ایک تھوڑا سا انٹریکشن کا وقت ضروری ہے. آج میرا پاکستان پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر کا پارلیمانی اجلاس رہا ہے، اور میں نے چاہا کہ میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بریف کروں. پاکستان پیپلز پارٹی اور کشمیر کا جو تاریخ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد اگر رکھی گئی تو کشمیر کوز کی وجہ سے رکھی گئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست نسل تر نسل کشمیر کی جو ملک کے اندر مسائل ہیں وہ اپنی جگہ، اور جو بین الاقوامی سطح پہ مسائل ہیں وہ اپنی جگہ. پاکستان پیپلز پارٹی نے 3 جنریشنز کے لیے یہ جدوجہد لڑی ہے. ہم نے ملک کے اندر لڑے ہیں، ہم نے آزاد کشمیر میں لڑا ہے، ہم نے بین الاقوامی سطح پہ، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ OIC ہو، جہاں بھی ہو، جہاں بھی ضرورت پڑا ہے کشمیر کے عوام کا، وہاں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی نظر آیا ہوگا. چاہے وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو ہو، چاہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہو، چاہے وہ جب صدر زرداری پچھلے بار اس ملک کا صدر تھے اور جو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا نہ صرف آزاد کشمیر کے لیے مگر بین الاقوامی سطح پہ ہمارا جو جوائنٹ کشمیر کا جدوجہد ہے. اور جب میں ملک کے وزیر خارجہ تھا تو میں بھی فخر کرتا ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا کہ میں کشمیر کے عوام کو بین الاقوامی سطح پہ ان کی جدوجہد کو آگے لے کے چل سکوں. پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے الیکشن میں حصہ لیا، بھرپور سیاسی کیمپین چلائے، اور جو حالات تھے اس الیکشن میں وہ بھی آپ کو میں یاد دلوانا چاہوں گا. خان صاحب کا حکومت تھا، ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کا رول اس وقت میں تھا وہ آپ کے سامنے تھا، مگر ان حالات میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر کے امیدواروں کا میں اتنا فخر کرتا ہوں کہ انہوں نے ان سخت حالات کا مقابلہ کیا. وہ الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتا تھا، اور ہمارا جیت کو انہوں نے شکست میں تبدیل کر دیا تھا راتوں رات. وہی اسکرپٹ کشمیر میں ہوا، وہی اسکرپٹ گلگت بلتستان میں ہوا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے. ہم اسمبلی میں جگہ جگہ اپنا پارٹی کا نمائندگی کرتے رہے. افسوس کے ساتھ کہ اس غیر سیاسی سوچ کے نتیجے میں، اس غیر سیاسی سازش کی وجہ سے کشمیر میں ایک سیاسی ویکیوم پیدا کیا گیا ہے، اور اس ویکیوم کے نتیجے میں میرے کشمیر کے عوام کو ایک نقصان ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ بین الاقوامی سطح پہ ایک خطرہ ہے کہ ہمارا جوائنٹ کشمیر کوز کو نقصان ہو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا وہ واحد جماعت ہے جو نہ صرف ملک کے اندر آزاد کشمیر کی صحیح معنوں میں نمائندگی کر سکتے ہیں، مگر بین الاقوامی سطح پر ہم نہ صرف آزاد کشمیر کا، پورا کشمیر کا صحیح معنوں میں نمائندگی کر سکتے ہیں، مگر وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ جو بھی بین الاقوامی سطح پہ سازش ہوگا انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ان کو منہ توڑ جواب دیں گے. میں اپنا پارلیمانی ساتھیوں کا جو ہمارے ساتھ الیکشنز میں ہمارے پلیٹ فارم سے لڑ کے کامیاب ہوئے، جو تب سے لے کے آج تک اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس پوزیشن پہ لے کر آئے ہیں کہ ہم اکثریت میں ہوتے ہوئے کشمیر میں حکومت
बनाने और संभालने का पोजीशन में आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, एक जमहूरी जमात है और अवाम की नुमाइंदगी करना जानते हैं। हम समझते हैं कि ये जो वक्त रहता है इस असेंबली का, उससे पहले के नए इंतखाबात हो जाएं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान होगा। और मैं इस इम्तिहान को इस तरीके से देखता हूँ कि हम और हमारे जमात कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी करते हुए हमारा पूरा कोशिश होगा कि इन 9 महीनों में या जितना भी इलेक्शन स्केड्यूल का मुझे नहीं पता, जो भी टाइम फ्रेम मौजूद है, कि ये इस वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म से लेके हर MLA से लेके हमारे हर कारकुन का आज़ाद कश्मीर में हमारा यही कोशिश होगा कि कश्मीर के अवाम के जो मुतालबात हैं, जो ख्वाहिशात हैं, जो होप्स एंड ड्रीम्स हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अमानत होगा और उस अमानत पे अमल दरामद करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी जिम्मेदार होगा। और मैं कश्मीर के अवाम से वादा करता हूँ कि जो भी हो, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। मैं आपका नुमाइंदगी ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर का मकबूजा कश्मीर में, इस्लामाबाद में, मगर पूरी दुनिया में करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा। इंशाअल्लाह ताला कश्मीर का जो भी मसाइल है उनका सियासी हल है और सियासी हल निकालना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहचान है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज। इतना ही है मेरे लिए आपके पास। फिक्र ना करे, वो ऐलान इंशाअल्लाह ताला कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं होगा। इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। उन्होंने कहा कि बतौर वज़ीर ख़ारिजा कश्मीरी अवाम की आवाज़ बैनुल अक़वामी फ़ोरम तक पहुँचाई। कश्मीर का मुक़दमा OIC और अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर फ़ोरम पर लड़ा है। एक सियासी साजिश की वजह से मुल्क इस नहज पर पहुँचा है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में हम लोग आ चुके हैं। मज़ीद उनकी जानिब से ये कहा गया कि आज़ाद कश्मीर में हमने इंतखाबात भरपूर तरीके से करवाए हैं। वो इलेक्शन हमने जीता था, मगर हमारी जीत को रातों रात तब्दील कर दिया गया। गैर सियासी सोच की वजह से कश्मीर में एक खला पैदा हुआ है, जिसको पुर करने की अब कोशिश करेंगे।